ہو جا، عورتیں بڑی مکار ہے، جا جا کے معافی مانگ اپنے رب سے، اللہ تجھے معاف کرے۔ اپنے بیٹے کے بارے میں بدنیت ہو گئی، جاؤ کر۔ اللہ نے ایک اور بات بتلائی، اور میرے آقا سے زیادہ دانا آدمی بھی کائنات میں پیدا، ایسی باتیں میرے آقا و مولا نے ارشاد فرمائی ہے کہ کائنات میں ایسی باتیں کسی نے نہیں بتائی۔ آپ نے فرمایا وہ بندہ جو اپنی بیوی کو ہر بات جا کے بتاتا ہے، خواتین مجھ سے چاہے ناراض ہی ہو جائے، لیکن مسئلے کی بات ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو برا کہا جائے، لیکن مطلب یہ ہے کہ ہر راز میں، ہر مشورے میں عورتوں کو شریک کرنا درست نہیں ہے۔ پھر عورتیں وہی اثر کرتی ہیں جو اندرا گاندھی نے جرنیل سنگھ کے ساتھ کیا ہے۔ تو عورتوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مردوں کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے مردوں کو، عورتوں کے ساتھ مشورہ کرنا درست۔ کوئی گھر کا معاملہ ہو، بیٹی بیٹے کوئی گھر کا معاملہ ہو، بیٹی بیٹے کی شادی کا مسئلہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن دنیا داری کے مسئلوں میں بندوں کے ساتھ مشورہ کرو۔ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اذا کان امرکم الی نسائکم فبطن الارض خیر من ظہرها، لوگوں جب تمہاری مشیر عورتیں بن جائیں پھر مر جانا زندہ رہنے سے بہتر ہے، یہ نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تم سے کیا بات کریں، مردوں سے کیا بات کریں؟ تو بعض بیچارے ایسے رن مرید ہوتے ہیں، جب تک وہ بتلا نہیں دیتے عورتوں کو، ان کو روٹی ہضم نہیں ہوتی، پھر دوسرے دن ڈنڈا اٹھایا ہوتا ہے لون مرچ گھوٹنے والا، کہتے ہیں تو نے مجھے رسوا کر دیا۔ بھائی رسوا تو نے خود اپنے آپ کو کیا ہے، اس کو کس عظیم کے ساتھ ہے؟ عورتیں تو ماشاء اللہ بڑی اچھی ہوتی ہیں لیکن پیٹ کی بڑی ہلکی ہوتی ہے۔ جب تک ہمارا ایک دوست ہے، ان کو کبھی کوئی بات سنائے تو پھر ان کو تاکید کرے کہ نہ بتلانا۔ ایک دفعہ ہم نے ان کو کہا کہ 20 روپے لے لو، بات نہیں بتلانا، کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا اپنے 20 روپے سنبھالو، میرے پیٹ میں تو درد شروع ہو گیا ہے۔ لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا بات کو، ان کو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، جب تک بات لوگوں کو نہ بتلا دیتے ہضم ہی نہیں ہوتا کھانا ان کو۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی ایک بڑی شاندار بات کہی، حکمت کی بات ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے راز وہ ہے جس کو تیرے ہونٹ چھپا سکے، اور وہ راز جس کو تو نہیں چھپا سکتا لوگوں سے کیسے توقع رکھتا ہے وہ چھپائے۔ کیا عجیب بات کہی ہے، وہ راز جس کو تو نہیں چھپا سکتا اس کو لوگوں سے کیسے کہتا ہے کہ چھپا رہے؟ اگر چھپانا چاہے تو اپنے جی میں چھپا کے رکھے۔ کتنی شاندار بات ہے۔ تو بہرحال جو بات سیانوں نے کہا ہے، جو بات تیسرے منہ تک پہنچے وہ کبھی محفوظ ہے۔ گھر کے اندر یہ واقعہ ہوا لیکن منہ سے نکلی کوٹھوں پہ چڑھی، سارے شہر کو پتہ چل گیا۔ قرآن کہتا ہے وقالت نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین۔ جہاں چار عورتیں بیٹھی بیگمات، کہنے لگی بیڑا غرق ہو جائے، وزیر اعظم کی بیوی اور اپنے نوکر پہ فریفتہ ہو گئی۔ دیکھو اس کا دماغ چل گیا، ملا بھی تو گھر کا غلام۔ ہائے ہائے عزیز مصر کی کافی تک بات کو سارے شہر میں رسوائی ہوتی ہے، بیگمات نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ کہنے لگی اس لیے مذاق اڑاتی ہے کہ انہوں نے یوسف کو دیکھا نہیں ہے، انہوں نے یوسف کو کہنے لگی بلاؤ، ایک دن ان کے لیے کھانا تیار کروایا، پھل رکھوائے اور چھریاں ساتھ رکھوائی۔ معلوم ہوتا ہے چھریوں کے ساتھ کھانے کا رواج پرانا چلا رہا۔ قرآن کے الفاظ ہے کہ کہا پھل رکھوائے، ساتھ تیز کانٹے، تیز چھریاں رکھوائی اور دسترخوان سجایا۔ جتنی شہر کی بڑی گھرانوں کی بیگمات تھی سب کو بلایا۔ جب کھانا کھا چکی پھل کاٹنے لگی، سیب وغیرہ، اچانک اس وقت جبکہ سیب ہاتھ میں پکڑے اور چھری سے چیرنے لگی، قالت اخرج علیہن، بہانے سے یوسف کو بلایا کہ فلاں چیز لے کے آؤ۔ یوسف اندر داخل ہوئے، کمرہ جگمگا اٹھا، عورتوں کی نگاہ یوسف پہ پڑی، کستان ایدیہن، اس قدر حواس پاختہ ہوئی کہ پھل کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ اور قرآن کیا کہتا ہے، اللہ اکبر، حسن کی فراوانی کا عالم کیا ہے۔ دیکھا کہنے لگی ہاذا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک، خدا کی قسم ہے یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق۔
ایسا انسان ہم نے کبھی دیکھا بھی؟ پہلے ایک عورت پلے پڑی ہوئی تھی، اب 20 پڑ گئی. اللہ اکبر. اور یوسف تیری پاکیزگی کو سلام، کتنا پاکیزہ. ایسے ہی تو یعقوب نہیں روتا تھا اس کے لیے. دیکھو عورتوں کی فتنہ گری کو، کہنے لگے رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اللہ یہ فتنہ گر، بری عورتیں، فضول گر، ساحر عورتیں، اللہ برائی کی طرف مائل کرنے والی عورت، اللہ ان سے مجھے بچا. اللہ مجھے ڈر ہے کہیں مجھے اپنے فتنے میں ڈالنے، اللہ مجھے تو جیل ہی عطا کر دے، ان کے فتنے سے بچا دے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام سے فرمایا اللہ سے کبھی تنگ آ کے بھی کسی بری چیز کا سوال کرنا آدمی گھبرا جاتا ہے، کہتا اللہ موت مجھے دے. اس طرح کا سوال کرنا مومن کے لیے جائز ہے، اس لیے کہ بعض گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے، اللہ سن لیتا ہے اور وہی ہو جاتا ہے. کبھی آج کا چھوڑ دو جی ایک ہی مصیبت ان ہوتے ذلیل ہو جانا چاہتا. اللہ کو گھڑی کی بات کبھی پسند آئے اللہ ذلیل کر دے. جب بھی آدمی مانگے تو اللہ سے بہتری کا سوال کرے، جب بھی مانگے تو کس کا سوال کرے؟ اللہ سے کہا، اللہ نے کہا چلو بھائی پھر جیل تو جیل ہی صحیح. اب عزیز مصر بھی بدنام ہو گیا کہ اس کی بیوی کتنی بری عورت ہے، اپنے غلام پہ ڈر. عزیز مصر نے کہا اب بدنامی کو دھونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یوسف کو جیل خانے بھجوا دیجیے. ادھر یوسف کی دعا نکلی، ادھر عزیز مصر نے جیل بھجوا دی. اللہ اکبر. رب العزت کہتے ہیں ادھر جیل میں یوسف کے، ادھر 2 آدمی اور کے، 2 آدمی جیل کے ساتھی. انہوں نے یوسف کا چہرہ دیکھا کہ اندھیری کوٹری ان کے چہرے کی روشنی سے جگمگا رہی ہے. انہوں نے دونوں نے کہا کہ اے خوبصورت چہرے والے آدمی، جیل کی کوٹری بھی تیری روشنی سے روشن ہے. ہم نے ایک خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر معلوم نہیں، ہم کو تعبیر سے بتلا. فرمایا کیا دیکھا؟ ایک نے کہا میں نے دیکھا ہے انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر منہ. میں نے دیکھا ہے کہ میں نے اپنے سر پہ دسترخوان اٹھایا جس میں روٹیاں پڑی ہیں اور اس سے پرندے جو ہیں وہ کھا رہے ہیں روٹی. اور ایک نے کہا انی ارانی آخر خمرہ، میں نے دیکھا ہے کہ میں انگور نچوڑ کے ان کا جو ہے جو ان کا پھل کا جو ہوتا ہے جوس وہ نکال رہا. ہمیں اس کی تعبیر تو بتلاؤ. یوسف علیہ السلام دیکھو ذرا رب کا نبی، اور نبی جہاں ہوتا ہے نبی ہوتا ہے، اور نبی لمحے بھر کے لیے بھی خدا کے دین کی تبلیغ کو چھوڑتا. جیل کا موسم، جیل خانہ قید. انہوں نے تعبیر پوچھی، یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کی تبلیغ شروع کر دی. کہنے لگے سنو تعبیر پہلے میں تمہیں بعد میں بتلاؤں گا، پہلے میری بات سنو. کہنے لگے کیا بات ہے؟ اللہ اکبر. وہاں بھی توحید کا درس، جیل خانے میں بھی. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے میرے جیل کے ساتھیوں یہ بتلاؤ ایک اللہ اچھا کہ 2 رب اچھے؟ بہتوں میں تو جھگڑا ہی ہوتا رہے گا. واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم و اسحاق. میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ رب ایک ہی، باقی جن سے مانگتے ہو وہ نہ کچھ دے سکتے نہ کچھ لے سکتے. ان کی کوئی حیثیت. پہلے توحید کا درس دیا، ان کو اللہ کی الوہیت کا درس دیا. پھر فرمایا اب میں تمہیں بتلاتا ہوں تعبیر کیا ہے. انہوں نے کہا بتلاؤ. فرمایا جس نے دیکھا تھا کہ وہ پھلوں کا جوس نکال رہا ہے وہ چھٹکارا پائے گا جیل سے اور بادشاہ کا مشیر بنے گا. اور جس نے دیکھا کہ اس نے ایک دسترخوان اور اس میں روٹیاں اور اس سے پرندے کھا رہے ہیں، اس کو پھانسی ملے گی اور وہ موت کی سزا سے سزاور ہوگا، بہراور سزا یاب ہوگا. اب دونوں کو تعبیر بتلا کے کہنے لگے جس کے بارے میں خیال تھا کہ یہ بچ جائے گا بادشاہ کا مشیر بنے گا. کہنے لگے ایک دن آئے گا تو بادشاہ کا وزیر و مشیر و درباری بنے گا. اگر کسی دن بادشاہ کے دربار میں بیٹھا ہو، بادشاہ راضی ہو، تو اس کو کہنا کہ تیرے قید خانے میں ایک بے گناہ قیدی بھی پڑا ہوا. اللہ اکبر. قرآن اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کو یوسف کی یہ بات پسند نہ آئی. کیا ضرورت ہے کہنے کی؟ اللہ بڑے لوگوں کی بات اللہ زیادہ نوٹ کرتا. اللہ کہتے ہیں یوسف نے بات کو کہہ دی اور وہی ہوا جو یوسف نے کہا تھا. ایک کو پھانسی کی سزا ملی، ایک بچ کے مشیر ہو گیا. لیکن قرآن کے الفاظ وقال الذی نجا منہما فاستکبر بعدہما،
کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں جو وزیر بنا کئی سال تک اس کو یوسف یاد نہیں آیا، کئی سال تک اس کو یوسف یاد لابے کا پسجنے بھی ذات کے نہیں، کئی سال تک یاد ہی نہیں آئی بات۔ ایک دن بادشاہ کو خواب آئی کہ ساتھ ہلکی پھلکی پتلی کمزور ماری گائے بڑی بڑی طاقتور توانا صحت مند گایوں کو کھا گئی، اور اسی طرح 7 کمزور چٹے عمدہ اور اعلیٰ سٹوں پہ غالب آ گئے۔ بادشاہ خواب دیکھ کے ساری رات پریشان رہا، صبح اٹھ کے دربار میں آیا، درباریوں کو کہنے لگا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، کوئی اس کی تعبیر تو بتلاؤ۔ درباری کہنے لگا یہ ویسے ہی الٹے پلٹے خیالات ہیں اور کوئی بات نہیں۔ بادشاہ پریشان تھا، اس نے کہا نہیں مجھے یہ خواب رات بھر بے چین کیے رکھی، کہنے لگا ویسے ہی۔ اب وہ جو بچ کے نکلا تھا، وہ جو بچ کے نکلا تھا اس کو یوسف یاد آ گیا، کہنے لگا بادشاہ اگر مجھ کو اجازت دو تو میں اس کی تعبیر پوچھ کے نہ ہوں۔ بادشاہ نے کہا پوچھ کیا؟ پلٹا اور قرآن کیا کہتا تھا، کہا دروازے پہ دستک دی کوٹری کے۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ وہی ہے جو کئی برس پہلے رہا ہو کے بادشاہ کا مشیر بن گیا تھا۔ فرمایا کیسے آئے؟ کہنے لگا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف سچا یوسف، افتنا فی سبع بقرات۔ بادشاہ نے یہ خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتلاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتلائی کہ 7 قحط سالی کے سال آنے والے ہیں، اگر ان کے لیے پہلے بندوبست نہ کیا تو ہلاکت آ جائے۔ اس نے آ کے بادشاہ کو خبر دی، بادشاہ کہاں اٹھا، اس نے کہا میں نے کہتا تھا کہ میری خواب کا کوئی مفہوم ہے، کس نے بتلایا؟ وزیر کہنے لگا ایک بے گناہ جیل خانے میں پڑا ہوا ہے، میری خواب کی تعبیر بھی اس نے بتلائی تھی اور تیری خواب کی تعبیر بھی۔ بادشاہ تڑپ کہنے لگا جاؤ اس کو نکال کے لاؤ۔ ہائے ہائے، حضرت یوسف کی صداقت و طہارت و پاکیزگی اور جرأت و شہامت دیکھو علیہ الصلوۃ والسلام۔ آئے وزیر رہائی دلوانے کے لیے۔ اب یوسف کا ایمان دیکھو، کہا جاؤ پلٹ جاؤ۔ یوسف تب تک جیل سے رہا نہیں ہوگا جب تک وہ عورتیں جنہوں نے اس پہ تہمت لگائی تھی یوسف کی پاک دامنی کی گواہی نہیں دیتی ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یوسف ہی کا جگرا تھا کہ اتنے سال قید کاٹنے کے بعد رہائی کی خبر سننے کے باوجود بھی تب تک رہا ہونا گوارا نہ کیا جب تک اپنے دامن کے دھبے کو دور اور کوئی ہوتا تو بھاگتا ہوا نکلتا۔ کہا نہیں میں تب تک جیل سے نہیں نکلوں گا جب تک کہ تہمت لگانے والی عورتیں میری پاک دامنی کی گواہی اور وہ تہمت لگانے والی بھی پاپا بن گئی، وہ بھی بعض روایات میں آیا 40 سال بیت گئے تھے جیل میں۔ کتنے سال؟ اب لوگوں نے قصہ بنایا ہمارے ہاں فلموں کی کہانیاں تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہیروئن کی شادی ہیرو سے نہ ہو جائے، معاذ اللہ۔ ثم